یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو کان کھول کر سنو، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. ابھی ہے نا، تم اپنے پیسوں سے اے سی بنگلے بناتے ہو، اس اے سی بنگلے میں جانے کے بعد سکون کا ملا؟ وسا دعا کر جو ٹینشن گھنوں ہے، یہی کہتے ہو. اسی کے بنگلے میں پہنچنے کی سکون تھوڑا ملے گا. سکون تو اللہ دے گا، دلوں میں سکون اللہ دے گا تو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا ضابطہ بیان یہ کیا ہے کہ تم میری اطاعت کی زندگی گزارو، میرے حکموں پر زندگی لاؤ، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے بادشاہ ہو، ہاں، چاہے مانگرول میں رہتا ہو چاہے جا کے میڈیسن جا کر رہتا ہو. آج کل تو یہ بہت دماغ پہ فتو چڑھا نا کہ دبئی میں جی دبئی میں دھندو کروا. ہاں، دبئی بھی اللہ کا ہی ملک ہے. وہ وہاں بھی جا کے خدا کی نافرمانی کرے گا تو وہاں بھی اللہ چابک مارے گا. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی انسان میری نافرمانی کرے گا میں دنیا اس کو خود دوں گا، خوب دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دوں گا. ہاں، لیکن یہ میری طرف سے ڈھیل ہوگی، خوش ہو کر نہیں دوں گا، میں ناراض ہو کر، اور اسے دنیا میں پھنساؤں گا اور پھر اچانک کا میرا عذاب اس پر آ جائے گا. ہاں، رات کو آپ نے بیان سنا نہیں سنا؟ مولانا کا بیان میں یہی بات تھی، اور قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے حضرت سنائی کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ نبیوں نے جو راستہ انہیں بتایا اس راستے کو جب ان لوگوں نے بھلا دیا، ہاں، اپنی مرضی پر زندگی گزارنے لگے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. آج کل دنیا میں چیزیں بہت آ رہی ہیں، گھروں میں قسم قسم کی چیزیں. ہاں، ٹھنڈی کے لیے اے سی، ہاں، اور گرمی کے لیے ہیٹر، اور سواریاں قسم قسم کی سواریاں، اور قسم قسم کی چیزیں، برتن، اور کھانے پکانے کے میدوں سے آلات. اللہ دے رہا لو، اور ہم سمجھتے کیا ترقی ہو رہی ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے پکڑ کرنے کا ایک نظام چل رہا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے ان کے لیے دروازے کھول دیے، لو اور لو اور لو. ہاں، حتی اذا فرحوا، جب ان کے پاس دنیا آئی تھی دنیا پر خوش ہو گئے اور اترانے لگے. آدمی کے پاس دنیا تو آدمی اتراتا ہے، پھر اپنے باپ کو بھی بیوقوف کہتا ہے، پاگل کا بچہ، کہ ہمارا باپا نے سمجھ نہیں پڑتی. آ لوگوں کیا تھی بدو لاوے ہے نہ ہمارا باپا کہیں سمجھتا نہیں. ہاں، حتی اذا فرحوا، اتراتا ہے. ہاں، آدمی نیا گھر بناتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے. ہاں، ایک تھوڑی سی گاڑی آ جاتی چار پہیے کی، تو آدمی کی میں دوست بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اتراتا ہے، آدمی میں اطراعت آتی ہے، دنیا آتی ہے تو گھمنڈ. تو اللہ کا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ یہ اپنی دنیا میں اترانے لگے. اخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑا. یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا. آپ دنیا میں دیکھیے، ہاں، ایسے انقلابات آتے ہیں آن کے آن میں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ابھی جو رہتے تھے نا دنیا کے مالدار ملکوں میں،
اب وہاں قانون بن رہے ہیں کہ اپنے ملک میں باہر کا آدمی کو کام کر، ہمارے آدمی بھی کام کر، نکالو ان کو. وہ اوپر کا فیصلہ ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اوپر کا فیصلہ یہی ہے کہ اب یہ یہاں آنے کے بعد ہمیں بھول گئے ہیں اور دنیا کی مستی میں مست ہو گئے ہیں. چلو نکالو ان کو یہاں سے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اللہ نے سمجھ دی ہے سمجھ. وہ تو بہت بیوقوف آدمی ہے کہ جس راستے پہ گھڑے میں گرا ہے یہ، اور اس کا پیر اندر سے ٹوٹا ہے، اور پھر بھی اسی گھروں میں گرنے کی کوشش کرے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنا راستہ بدلے کہ بھائی اس راستے پر تو پریشانی ہے. سکون اور اطمینان کا راستہ کون سا ہے؟ آپ ہی سوچو کہ یہ زندگی، جس زندگی میں ہم چل رہے ہیں، اس زندگی میں مال آیا، پیسے آئے، دنیا کی چیزیں آئیں، لیکن پریشانیاں بڑھی یا کم ہوئی؟ تو بڑھی. اس کے معنی کیا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری چال چل کر جو ہے یہ پریشانیوں کو بڑھانے والی ہے، پریشانی کم نہیں ہوگی. کتنی دعائیں کراؤ، دعا کریے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مصیبت کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ تو چھوڑتے نہیں. نمازیں چھوڑی، نماز پڑھنا بند، نماز فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، مصیبت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور مول صاحب کے بعد جا کے دعا کریو تم کو پریشان چھو. تو پریشانی کے راستے میں تو گیا ہے تو پریشانی تو ہوگی. کھیتن میں باڑھ ہوتی، باڑھ کانٹے ہوتے ہیں، اس میں کانٹے، اب وہ باڑھ میں چلے کہ میں نے دعا کرتے پریشانی کا راستہ تو میں اختیار کیا ہے. پیر میں بھی کانٹے لگیں گے، تیرے جسم میں بھی کانٹے لگیں گے، اور تیرے کپڑوں میں بھی کانٹے لگیں گے. تو راستہ اختیار کیا ہے، چاہے کسی سے تو دعا کرا. ایسا ہمارا حال ہے. ہم نے گناہوں کا راستہ اور اپنی جی کی چاہتوں کا راستہ اور دنیا کے نادان انسانوں نے جو خواہشات کا راستہ دنیا میں گزارنا شروع کیا ہے، اس راستے پہ ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. وہاں سے ہٹ نہیں رہے ہم، اور دعائیں کرا رہے ہیں بزرگوں سے. حضرت دعا فرمائے. کیسے ہوگا؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس گاڑی میں کہ جو گاڑی جاتی ہو احمد آباد، اور اس کو جانا ہے دلی. احمد آباد کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے، حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے دلی آسانی سے پہنچا دے. تم کیا کہو گے؟ بیوقوف مانت ہے، دماغ ٹھکانے سے کہ نہیں. احمد آباد کی گاڑی میں بیٹھے سے دعا کراؤ جب دلی نہیں. کہو گے نہیں کہو گے؟ بولو نا، کہو گے؟ احمد آباد کی گاڑی سے اترے، دلی کی گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرائے تو سمجھدار ہے کہ حضرت دعا فرماوے اللہ آفت سے پہنچا دے تو صحیح ہے. لیکن گاڑی بدلے نہیں اور دعا کراتا رہے تو کبھی دلی پہنچے گئے؟ ارے بولو نا. اور جتنا دلی سے دور ہوتا جائے گا اتنا پریشان ہو گیا. یار ہوں کہیں میں دلی کیا رہا اسے، دلی تو قیامت تک نہیں آئے گا. تو بیٹھا ہے اس کے اپوزٹ لائن میں. ایسے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ جس راستے پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، خواہشات کا راستہ ہے، جی کی چاہتوں پر چل رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی چاہت پر اپنی زندگی کو نہیں لا رہے ہیں اور دعائیں کرا رہے ہیں. تو دعا تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ان کو
ان مصیبتوں سے نکالیں گے تو اور باقی بن جائیں گے. تو خدا ان مصیبت دراز بند نہیں کرتا اور مصیبت دراز کھولتا ہے. اس لیے یہ جو اجتماع کا مطلب یہی میرے دوستوں، گھروں سے نکال کر، ہاں، اور ایک جگہ اتنا انتظام کرتے ہیں لوگ، اور اس انتظام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں پر بلایا جاتا ہے کہ بھائی یکسوئی کے ساتھ بات کو سنو، سمجھو، اور پھر اپنی زندگی کا نظام صحیح کرو، راستہ بدلو. ہاں، اور وہ راستہ اختیار کرو جو نجات کا راستہ ہے. اور نجات کا راستہ حضور والا راستہ ہے. جو حضور والے راستے پہ چلے گا وہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات پائے گا اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات پائے گا. ایمان کا راستہ نجات کا راستہ ہے. ایمان کا راستہ، ایمان میں امن ہے. ایمان میں اللہ نے امن رکھا ہے، اور اسلام میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے. جب ہمارے اندر ایمان آئے گا نا، اللہ کا خوف، ایمان کے معنی دل میں اتنا اللہ کا خوف آئے کہ جو خوف ہمیں گناہوں سے روک دے کہ نہیں بھائی. ہاں، اللہ کا خوف اتنا دل میں آنا چاہیے. اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میری ہر حاجت پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا میں اللہ کی طرف جاؤں، اللہ کو راضی کروں. اللہ راضی ہو جائے گا تو میری ہر ضرورت کو پوری کرے گا. ورنہ اللہ قرآن میں اپنا ضابطہ بیان کر رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو بھی میری اطاعت سے ہٹے گا اور اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. جینا مشکل ہو جائے گا. جینا، جاؤ، جن نادانوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا، ان کے ملکوں میں جا کے دیکھو، ان کو تو جینا مشکل ہو گیا. اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں. آپ گھات کرتے ہیں، آپ گھات. سب جگہ پیٹرول والوں کے ملکوں میں بھی آپ گھات ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور تمہارے اس ملک میں بھی دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ آپ گھات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، کوڑیاں ہیں، ٹھکرے ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے. ہندوستان میں بھی وہ مزدور تھوڑے آپ گھات کرتے ہیں. آپ گھات تو سیٹھ لوگ کرتے ہیں، فیکٹریاں والے کر رہے ہیں، انجینئر ڈاکٹر کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی کمائیوں کے راستے بہت ہیں، لیکن زندگی تنگ ہو گئی ہے. اللہ نے تنگ کر دی زندگی کہ ان تمام راحت و آرام کے اسباب ہوتے ہوئے مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے مر جانا اچھا. تو آپ کا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جی ہاں، زندگی تنگ کر دے گا اللہ. ہاں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو بھی ہماری اطاعت اور اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، یعنی نمازیں چھوڑے گا، اللہ کی اطاعت چھوڑے گا، نبی کے طریقے چھوڑے گا، ہاں، اپنی جی کی چاہتوں پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا. پہلے جھونپڑے تھے، اب پکے مکان ہو گئے، پھر بھی اس زندگی تنگ اور پریشانی میں آ گئی. پہلے مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، اب تو اسٹیل نے پتہ نہیں کون سے برتن آ گئے، لیکن سکون چین نہیں ہے، زندگی تنگ ہو رہی ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. کمائی کے بہت سے راستے کھلے اور کمائی میں بہت کچھ کما رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں چین، اطمینان، سکون، وہ راحت نہیں ہے. ہاں، گھر میں راحت نہیں، گھر میں جھگڑے، اولاد بھی پریشان کرے، بھی پریشان کرے.
محلہ تو محلے والے پریشان کرے، چلو زندگی تنگ ہو رہی ہے، کہیں بھی چین نہ تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، اور اگر تمہیں مسلمانوں سے محبت ہے تو مسلمانوں پر رحم کھاؤ کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑے اور اللہ کے